بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی رسولہ محمد خیر الورى وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ مخلص لوگ اور شنیدہ لوگ آپ لوگ ہیں، خواص ہیں آپ لوگ، عام نہیں ہے تو خواص ایسے درود نہیں پڑھتے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ غوث پاک کے ماننے والے ہیں تو ان کی محبت میں ان کے نانا جان پہ جیسے پڑھنا چاہیے ویسا درود پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہے نا سب پہ پڑھیں پھر۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، یہ دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ علی، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ علی، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا، ہے اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا، خدا کے
فضل سے ہم پر ہے سایہ، لعاب اپنا چٹایا، احمد مختار نے ان کو لعاب اپنا چٹایا، احمد مختار نے ان کو، تو پھر کیسے نہ ہوتا بول بالا غوث اعظم کا، تو پھر کیسے نہ ہوتا بول بالا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ۔ کوئی گل نہیں، کوئی ماڑا بھی پڑھے نہ تے نال پڑھ لینا چاہیے۔ میں کوئی اتنا سراں دا مالک نہیں یا کوئی ایڈا وڈا نعت خاں تے نہیں، پر سرکار دے نعت خانہ چ نعت ہے، نعت خاں تے بیٹھے نے جڑے طرز لا گئے، اللہ انہوں نے سلامت رکھے، ماحول پا گئے، جیسے بھی ہے لیکن شان تے ہے نا۔ ساڈا کی مجال کے اسی کچھ پڑھ سکیے، انہاں دی شان بلند، انہاں دا رتبہ بلند، لیکن جدوں کوئی ساڈے ورگا ماڑا بھی پڑھے تو پڑھ لیا کرو، ہاں جی پڑھ لیا کرو، سرکار دا ذوق بن جائے، ہاں جی نعت خواں تے نعت خواں ہی ہوندے نے، اسی چلو انہاں دے خادم ہی صحیح، اللہ پاک انہاں دا رتبہ بھی سلامت رکھے، سانو انہاں دی غلامی سلامت رکھے، ہاں جی ہوندے تے ہے نا بھی جویں درزی نو دوسرا درزی پاس نہیں نہ آندا، اے سلائی تھوڑی ڈنگی لگی ہے تے تھوڑا جہا انج لگیا ہے، ہاں جی ایک دوے دے نال سلسلہ تے ہوندا ہی ہے نا جی، ہوندے ہی ہے نا سلسلہ، لیکن سبحان اللہ جڑا سرکار دا نعت خواں ہوئے ایک دوے تو تے بڑھ کے ایک دعا ہوندا ہے، ہاں جی ایسی تے جناب سرکار دے سنا خان سے نہ جائے بڑی گل ہے، اج سی آئے سرکار دے پیارے لاڈلے، واہ کیا ہے رتبہ غوث اعظم کا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، پیارے غلام، پیارے نوکر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کے حوالے سے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں ان کی زندگی سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اجازت دیں تو کچھ ذوق سے ہٹ کر بات ہو جائے جی، کیونکہ ہمارا ذوق تو آپ جانتے ہیں ترنم ہوتی رہے، سبحان اللہ ہوتی رہے، تو اگر اس سے ہٹ کر کوئی دو چار باتیں ہو جائیں کہ ہم جس غوث پاک کو مانتے ہیں، ہم چلیں یہی آج دیکھ لیں کہ وہ غوث ہے کون، وہ غوث ہے کون اور وہ غوث بنتا کیسے ہے توجہ سرکار، سبحان اللہ جس طرح ہے مینوں لگیا پاس نہیں آئی گل، ہاں جی ہاں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کس ہستی دا نام ہے، کس بلند پایا شان دا نام ہے، میں تو انہوں نہیں دس سکتا، نہ تسی سماعت کر سکتے، میں اتھے بہ کے پوری رات بھی بیان کردہ رہا نا، حضور غوث اعظم دا کوئی بھی شان میں بیان نہیں کر سکتا، کہ جڑا رتبہ تے شان وحدہ لا شریک نے حضور غوث پاک نو سرکار دی غلامی دی وجہ تو عطا فرمائی۔ میں جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے میں او پڑھ کے تو انہوں تھوڑا جا موضوع اللہ جامع، خلا کے عالم نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ فرمائندہ ہے میں بلند کر دیتا ایمان والے انہوں، وَأُوتُوا الْعِلْمَ درجات، اور علم والیاں دے درجے رب فرمائندہ میں بلند کر دیتے، ایمان والیاں دے
تو علم والیاں دے علم دی وجہ تو وعدہ لا شریک فرماندا ہے کہ میں درجے بلند فرما دیتے علم دی وجہ تو. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دے نال جس طرح وابستہ نے نا، تاریخ اندر ایسی ہستی نہیں ملتی. ساڈے دور دے وچ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوں صرف 11ویں والے پیر دے نام تے سمجھا جاندا ہے. بس میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بس یاری آئی تے غوث پاک یاد، اگے پیچھے غوث پاک کوئی نہیں یاد. لیکن حضور غوث اعظم فرماتے ہیں مجھ سے عقیدت مند وہ ہوگا جو میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا. ہاں جی، اگر آپ مجھے کہیں قاری صاحب آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں پر آپ کے پیچھے نماز اسی کو نہیں جب پڑھنی، میں کی کہوں گا بھائی تیری محبت کوئی نہیں. میں صحیح کہہ رہے ہیں؟ اسی ہر مہینے یاری پاک منائیے تے جدوں ربیع الثانی آوے تے وڈی یاری بھی منا لئیے تے آکھیے سونیا تیرے نقش قدم تے نہ کوئی نہیں چلنا، مینوں دسو غوث پاک راضی ہو جان گے؟ رب کی فرماندا ہے علم والیاں دے درجہ بلند ہو گیا. لا یستوی الاعمی والبصیر، اللہ فرماندا ہے انا تے ویکھن والا کدے برابر نہیں. یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اللہ فرماندا ہے علم والا تے بے علم والا کدے برابر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تعلیم بھی ایہی ہے، اے بندے خدا عبادت بعد وچ کر، علم لدنی بعد وچ حاصل کر، مراقبے بعد وچ بیٹھ، راتاں نوں بعد وچ عبادت کر، پہلے علم حاصل کر، پہلے علم حاصل کر. اور تانوں پتہ ہونا چاہیے ہے قلائد الجواہر فی مناقب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علامہ شاہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہجت الاسرار اے دو کتاباں او نے جنہاں کتاباں دے وچ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت نو چمکدار کر دیتا گیا ہے. بلند رتبہ آپ دا. اور آپ اپنی آپ کی زندگی دے 3 پہلو نے، ایک ولادت تو لے کے 18 سال تک، ایک 18 سال تو لے کے 41 سال تک، ایک 41 سال تو لے کے 90 سال تک. آپ دی عمر 90 سال ہے یا 91 سال. آپ ولادت تو لے کے 18 سال تک اپنے گھاری والدہ دے زیر سایہ تعلیم حاصل کرتے رہے، قرآن پاک حفظ کیتا، فقہ دا علم حاصل کیتا، حدیث دا علم حاصل کیتا. 18 سال دا آپ نے جدو عمر پائی نا تے ماں جی دی بارگاہ ہاتھ بن کے عرض کردے نے ماں جی اگر تہاڈی اجازت ہوئے، اگر تہاڈی اجازت ہوئے تے میں ہن اگلیاں منزلاں ویکھنا چاہنا، میں علم دے راستے تے چلنا چاہنا. ساڈے ہاں جدوں 18 سال دا ہو جاوے تے اسی کی کہنے چل بیلی کو پھڑ ٹکر تے کما کے لے آ. آپ دی ماں جی نے یہ نہیں فرمایا پتر تو میرا واحد سہارا ہے، تو کما کے مینوں کھلائیں گا تے میرا گزارا ہوئے گا. نہیں، آپ نے فرمایا جا بیٹے علم حاصل کر، تیری میری ہن ملاقات روز محشر مصطفیٰ دے سامنے، جا تینوں میں معاف کیتا، جا علم حاصل کر کہ تیری میری ملاقات ہن ادوں ہی ہوئے گی جدوں کٹھے ہوواں گے. جا ہن جا کے تے آپ پھر کتنا عرصہ رہے؟ 33 سال. کتنے؟ سب دی آواز ہے کتنے؟ اگر آپ دی زندگی دا علم حاصل کرنا 33 سال دی مناسبت نال 33 گھنٹے دا ساڈا بہنا بندا ہے نا. ہاں جی بہنا بندا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی 33 سال آپ نے علم حاصل کیتا. قلائد الجواہر میں 25 سال ہے، اور بعد روایتیں 33 سال بھی آیا کہ اتنا عرصہ حضور غوث اعظم علم حاصل کرتے رہے. کیجئے سارے بولو علم حاصل کرتے رہے. اور آپ فرماندے نے کہ میں علم سوکھا حاصل نہیں کیتا، اتنی مشقتاں دے وچوں گزر کے، اتنیاں تکلیفاں دے وچوں گزر کے، انیاں مصیبتاں چوں میں گزریا. آپ فرماندے نے قلائد الجواہر دے اندر اگر اتنیاں مشکلات تے اتنیاں مصیبتاں پہاڑ تے بھی پیندیاں تے وہ بھی پھٹ جاتا. جنہاں مصیبتاں تے مشکلات چوں تہاڈا غوث گزر کے منزل غوث تے پہنچیا. ایویں نہیں بنے غوث اعظم، ایویں غوث پاک نہیں بنے. اور آپ فرماندے جدوں مینوں مشکل آنی نا تے مینوں تنگیاں نے ستانا تے میں کی کرنا؟ زمین تے لیٹ جانا. کدے جی
نانت بول دے بھی رہو تو بھی یاد ہو جائے. اللہ کرے ہر مقام تے سانو جدو درس سنیے سانو یہ گل یاد آ جائے. ہاں جی سوئی 2 منٹ اتنے چلی جاوے تے پریشانی نہ آئے سانو 11ویں والے نا دی ادا یاد آ جائے. اسی کہیے خیر ہے اگر وہ 33 سال رہنے تے 33 منٹ بہ گئے تے کی ہو جانا. ہاں جی گل سمجھ چاہیے سبحان اللہ بول. اگر 11ویں والا پیر 33 سال علم حاصل کر سکتا ہے تو میں 33 منٹ بہ گیا تو کی ہو جانا. اسی غوث پاک تو اتنے تو نہیں نہ جا سکتے. پتا چلیا کہ بندہ علم حاصل کرے تے او چھوٹا نہیں رہ جاندہ بڑا ہو جاندہ ہے. تے ساڈا درس 3 منٹ اتنے ہو جائے تو اتنے ہو گیا یار. تے نا 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 حضور غوث پاک فرماندے نے میں 33 سال جنگلاں دے وچ بیاباناں دے وچ اور ویرانیاں دے وچ فرماندے نے کانٹے دار یہ بے کانٹے دار زمین تے ننگے پاؤں چلیا. ننگے پاؤں. اسی بس کہنا ہے آؤ جی قاری صاحب ایتھے ہاتھ رکھو تے سر چکو ایدو واقع دیتے ادھر رکھ دیو. اے گلاں بڑی اوکھے نے نہ سنایا جی. ہاں جی سڑک مزاج ہے نا زور اور ایہو جی گلاں سننیاں پیندیاں نے سناں گے تے سانو پتہ لگے گا نا غوث پاک کی نے. اسی بس یاری کرا کے دیکھ کھا کے گھر نو چلے جائیے اے زندگی نہیں. اصل زندگی ہے کہ 11ویں والے نو پڑھیے تے صحیح 11ویں والا ہے کون اور 11ویں والے دی زندگی سانو سبق کی دیندی. مزاج ہے نا جڑا طرز لاوے اتھے نعرے ہی بہتے ہوندے جڑا طرز لانی بند کر دے تے نعرہ ہی بند. مزاج دے غلط بیان نہیں کر رہے میں تے پھر پریشان کیوں نہ صحیح دسو سارے. اور جتھے ترنم چل دی ہوئے اتھے ذوق بھی اور اتھے نعرے بھی اتھے برسات بھی. جتھے ختم ہو جاوے تو برسات بھی بند نعرہ بھی بند. اے ذوق نہیں ہے اے بے ذوقی ہے اے دھوکہ بازی ہے. لیکن اصل ذوق یہ ہے جو غوث پاک کے پاس ہے. حضور غوث پاک جب منبر پہ بیٹھتے تھے کوئی ترنم تو نہیں لگاتے تھے. ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا. آپ جب بات کرتے تھے کسی مائی کے لال میں سر ہلانے کی جسارت بھی نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ سچے لوگ تھے وہ حاصل کرنے والے لوگ تھے. حضور غوث پاک 33 سال راہ حق کے مسافر رہے. آپ فرماتے ہیں مجھے مشکل آتی نا تنگی آتی تو میں کیا کرتا زمین پہ لیٹ جاتا اور قرآن کی آیت پڑھتا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. انشاءاللہ تنگی کے بعد آسانی آئے گی. انشاءاللہ تنگی کے بعد آسانی آئے گی. اے عبد القادر گھبرا مت اس تنگی کے بعد آسانیاں تیرا دروازہ دیکھ رہی ہیں. تو میں لیٹتا رہتا اور پڑھتا رہتا جب تک میرے دل سے ہر تنگی کا خوف ختم نہ ہو جاتا. اور جیسے میرے دل کو سکون آ جاتا میں اٹھ کے پھر اسی منزل پہ روانہ ہو جاتا. اللہ اکبر. زندہ باد. کیا کیا جی میں آپ فرماندے نے کہ جدوں مشکل تے تنگی میں ستاؤندی میں زمین تے لیٹ کے انما العسر یسرا. اے عبد القادر پریشان نہ ہو اے تنگی بھی گزر جائے گی اے تنگی بھی گزر جائے گی انشاءاللہ آسانی عبد القادر تیرا راہ پہ ویندی. گھبراوی نہ. آپ فرماندے نے پڑھ دیاں خلاق عالم میرے دل تو ہر پریشانی نو ختم کر دیتا اور میں اٹھ کے دوبارہ اسے راستے دا مسافر ہو جاتا. پیارے آقا نے پتہ کی فرمایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد من سلک طریقا یلتمس بہ علما. پیارے آقا نے فرمایا جس نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے قدموں کو اٹھایا علم دین حاصل کرنے کے لیے چلا میرا مصطفیٰ فرماتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. بات پسند آئی ہے. پیارے آقا نے فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من سلک طریقا یلتمس بہ علما. پیارے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنے قدم کو علم دین کے لیے اٹھایا اور علم دین سیکھنے کے لیے گیا اللہ مصطفیٰ فرماتے ہیں وحدہ لا شریک اس قدم کے اٹھنے کی برکت سے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے. اور پیارے آقا نے فرمایا من خرج جو نکلا طلب العلم علم دین حاصل کرنے کے لیے وہ جب تک علم دین حاصل کرنے کے لیے ہے وہ تب تک رب کی راہ میں ہے جب تک واپس نہ لوٹائے. وہ یوں سمجھے کہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک علم دین حاصل کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں نوجوان دوستو اب آپ کچھ اگر سیکھنے کی نیت سے آئے ہیں اگر آپ علم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں
اگر آپ درس قرآن سننے آئے ہیں، اگر آپ رات کو نماز سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو. یہ جو قدم اٹھا کر آپ اس نیت سے آئے ہیں میں صبح درس قرآن سنوں گا، میں رات کو نماز سیکھوں گا، آپ کا یہ قدم اٹھانا اللہ کو اتنا پسند آئے گا، اللہ آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا. اور جب تک آپ اس راستے میں بیٹھے رہیں گے، میں اب امید کروں گا کہ اس حدیث پاک سننے کے بعد درس 5 سے 50 منٹ بھی لمبا ہو جائے تو آپ پریشان نہیں ہوں گے. اگر چہرے پہ مسکان لا کے سبحان اللہ کہے نہیں نہ پریشان ہوں گے. لگتا ہو گے آپ نہیں نہ پریشان ہوں گے. سرکار نے کیا فرمایا کہ جو قدم اٹھ جائے اور جتنی دیر بیٹھا رہے اتنی دیر یوں سمجھے میں رب کے راستے پہ ہوں. غوث کون ہے؟ جو 33 سال اپنے قدم رب کے دین کے لیے اٹھاتا رہا. 33 سال یا 25 سال کا عرصہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کے دین کے لیے اٹھاتے رہے. گویا 33 سال کا عرصہ یا 25 سال کا عرصہ حضور غوث پاک رب کے راستے میں رہے. ارے اتنی مشقت کے بعد جو بنتا ہے وہ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی بنتا ہے. ایسے نہیں ہم غوث پاک کو بنتے. ہاں جی، آپ وہ واقعہ تو بڑا سماعت کرتے ہیں. حضور غوث پاک جب گھر سے نکلے تو ماں جی نے فرمایا اے میرے پیارے عبد القادر، راستے کے اندر علم دین سیکھنے جا رہے ہو، حق گوئی نہیں چھوڑنی، سچ نہیں چھوڑنا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے حالات جیسے آئیں. کیوں ضرورت پیش آئی امی جی کو یہ بات کرنے کی؟ کیونکہ اللہ والے بنتے ہی تب ہیں جب مائیں اللہ والی ہوں. آپ کی بصیرت کام کر گئی تھی کہ راستے میں کوئی ایسا منظر پیش آئے گا. میں پہلے ہی اپنے شہزادے کو بتا دوں، جب سارے لوگ اپنا اپنا مال چھپائیں گے تم واضح کر کے بتانا میری ماں نے یہاں پہ رکھے ہے. بیٹا راست سے نہیں ہٹنا، سچ سے نہیں ہٹنا. اے عبد القادر جیلانی کی 11ویں کا غوث کا لنگر دلانے والوں، اگر غوث کا لنگر دینا ہے نا تو جھوٹ بول کے مت دو. اگر غوث پاک کا لنگر پکانا ہے تو سچ بول کے، سچ بول کے، تاکہ پتہ چلے یہ کوئی عام لنگر کھانے والا نہیں ہے، لنگر کے ساتھ ساتھ اپنے غوث پیا کے نقشے قدم پہ بھی چلنے والا. ہاں جی، سچ کے لیے گھر سے نکل پڑے. راستے میں وہ منظر آیا، قافلے پہ مسارے آ گئے. اب میں نے آپ کو اس بات کو میں نے شروع اس لیے نہیں کیا کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا اس واقعے کا، مگر میں نے اس کو اس لیے شروع کیا ہے کہ میں نے آپ کو ایک مقام پہ لے جانا ہے. ہم آپ کو ایک مقام پہ لے جانا ہے. ہم نماز کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. کیا پڑھتے ہیں سارے بولے؟ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. کیا؟ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. آگے ہم کون سی؟ صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ راستہ کوئی عام نہیں بلکہ تیرے انعام یافتہ بندوں والا راستہ چاہیے. کون سا راستہ؟ تیرے انعام یافتہ بندے والا راستہ. ذوق ہے؟ ہم یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے کون سا؟ تیرے انعام یافتہ بندے ہیں کون؟ رب فرماتا ہے قرآن ہی پڑھو پتہ چل جائے گا میرے کون ہے. یا اللہ بتانا. رب فرماتا ہے قرآن کھولنا. قرآن کھولا تو پتہ چلا. قرآن ہمیں بتانے لگا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 صفحے ہیں انعام یافتہ لوگ. کتنی جی؟ آپ یہ پہلی دفعہ اتنی سن رہے، بڑی دفعہ سن چکے ہیں سبحان اللہ کے. پہلی نبیوں کی، دوسری صدیقوں کی، تیسری شہداء کی، چوتھی صالحین کی. اب ہم نے دیکھنا یہ ہمارے غوث یہاں کہاں پہ نہیں سمجھ آئی. جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں سمجھ نہیں آئی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے غوث پاک ان 4 میں کدھر پھر رہے ہیں. پہلی ہے نبیوں کے ساتھ. وہاں تو نہیں ہو سکتے، نبی تو اللہ کے. میرے آقا آئے تو ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے. اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب یا تو صدیقین میں ہوں گے، یا شہداء میں ہوں گے، یا صالحین میں ہوں گے. اب ہم نے ڈھونڈنا ہے. آئیے اب واپس. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، وہ راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا ہے. اور انعام یافتہ بندے نبیوں میں ہیں، سچ بولنے والوں میں ہیں.
شہیدوں میں ہے، راہ راست میں اپنی جان نچھاور کرنے والوں میں ہے، اور اللہ اکبر نماز پڑھنے والوں میں ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں ہے۔ جب سارا زمانہ سو جائے والذین یبیتون لربہم سجدا، اس وقت مصلی پہ کھڑے ہو کر رب رب کرنے والوں میں ہے۔ اچھا یہ صالحین میں تو غوث پاک پکے ہیں۔ آپ قلائد الجواہر فقیر کے پاس موجود ہے، آپ نے وہ حدیث پاک بار بار پڑھی ہے، وہ حدیث نہیں وہ قول پڑھا ہے۔ حضور غوث پاک عشاء کا وضو فرماتے، حجرے کے اندر تشریف لے جاتے اور اسی وضو سے پوری رات رب 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 کرتے، پوری رات رب کو یاد کرتے، اور اس پوری رات میں کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ دروازہ کھٹکا کے غوث پاک سے ملاقات کر لیں۔ 40 سال آپ نے رات کو کسی کو اجازت نہیں دی میرا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کیونکہ میں دنیا سے الگ تھلگ ہو کے بعد لا شریک سے اپنا رشتہ جوڑ چکا ہوں، اب کوئی دنیا دار میرے قریب نہ آئے۔ 40 سال آپ رات جاگتے رہے، ہم بھی جاگتے ہیں، غوث پاک بھی جاگتے رہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم غوث کو ماننے والے رات جاگتے کیسی ہیں، غوث پاک جاگتے کیسی ہیں۔ اگر تو ہماری رات غوث پاک کے جاگنے جیسی رات ہے، پھر تو ہمیں 11ویں کا لنگر کھانا بھی چاہیے اور پکانا بھی چاہیے۔ اگر ہم یہ دیکھیں ہماری رات نہ غوث پاک کے جاگنے جیسی نہیں ہے، پھر کوئی حق نہیں بنتا 11ویں کا لنگر پکانے کا اور کھانے کا۔ اگر ہماری زندگی ایسی ہے تو، اگر مزاج کی بات نہیں تو میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ ہاں جی، اگر ہماری زندگی غوث پاک کی رات جیسی رات ہے، ایسی نہیں ہے کہ رات ہم ادھر ادھر گزارے، بلکہ غوث پاک رات کو رب کو یاد کرتے ہیں، مصلی پہ چڑھ جاتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کہیں سبحان اللہ، کہیں الحمدللہ، کہیں اللہ اکبر، کہیں کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، وحدہ لا شریک کو پوری رات پکارتے ہیں۔ اگر تو ہماری رات گزرتی ہے ایسے تو ہم غوث والے ہیں، اگر ایسی نہیں گزرتی تو ہم غوث والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ چلا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات پوری مصلی پہ رہے اور رب کو یاد کرتا رہے اسے صالحین کہتے ہیں۔ یہ تو بات بالکل اٹل ہوگی کہ حضور غوث پاک صالحین میں ہیں۔ اب دوسری طرف آ جاؤ، حضور غوث پاک گھر سے نکلے، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ اب آپ بات سمجھ گئے ہوں گے میں کہاں پہ جانا چاہ رہا ہوں۔ بیٹا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ امی جی ٹھیک ہے، آپ راستے میں آئے، پڑاؤ ہو گیا، ڈاکو آگے، اور تیرے پاس کیا ہے؟ چھین لیا۔ نہیں جی میرے پاس کچھ نہیں، پکڑا تو سب کچھ مل گیا۔ ماں پوچھے نا، ماں بیٹا کیا کم؟ امی جی آج تک کم ہی نہیں چلیا نا۔ چپ ہو گئے ہو۔ ابو پوچھے نا بیٹا کی کما کے آیا؟ کہ ابو آج تے حالات ہی بڑا مندہ سی، آج تے کاروبار دا۔ بابا آج کچھ کمایا ہوئے تھے میں تین دسا، ہمیں ₹1,00,000 جیب چ لے کے پھر دو، ہمیں ₹1,000 جیب چ لے کے آئے۔ بابا کتے پیو منگی نہ لے، ساڈا اے حال ہے تے پھر اسی کہنے ہم غوث والے ہیں۔ ایسے غوث پاک نہیں بنے، ایسے محبوب سبحانی نہیں بنے، ایسے نہیں بنے۔ غوث پاک سچ بول کے غوث بنے ہیں۔ سب نے کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب نے کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہمارے غوث کی باری آئی، اس نے کہا ہاں بچے تیرے پاس کیا؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 ہیں، میرے پاس ہیں۔ اس نے کہا بچہ ہے کہاں رکھیں؟ اس نے کہا یہاں پہ میری ماں نے سیے ہیں، سلائی کر دی ہیں۔ اس نے کہا بچہ ہے شاید مذاق کر رہا ہے، چلا گیا۔ دوسرا آیا، اس نے کہا ابھی کیا ہے تیرے پاس؟ آپ نے کہا جی یہ ہے میرے پاس۔ انہوں نے کہا تعجب میں سارا زمانہ چھپاتا پھر رہا ہے، ارے بچے تجھے کیا ہے کہ تو ظاہر کرتا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ کی صدا بلند کرے، میں آپ کے ذوق پہ آتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، عزیزان گرامی، پیارے نبی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوانے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بچپن ہے، 18 سال کی عمر ہے، ابھی علم حاصل نہیں کیا، ابھی جدلوں بیابانوں میں نہیں گئے، ابھی صوفیاء کے پاس نہیں گئے، ابھی اپنے مرشد کے دربار میں نہیں گئے، ابھی راہ طریقت میں نہیں گئے، ابھی کہیں نہیں گئے، ابھی راستے کا آغاز ہے، ابھی راستے کا آغاز ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پتہ چلا اگر کوئی کسی مقام پہ پہنچنا چاہے سچ بولنا شروع کر دے، میرا اللہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔
غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا میرے کو پیسے موجود نے میری ماں مینوں دتے نے اللہ اکبر کبیرہ انہیں بھی جھوٹ بولیا انہیں بھی جھوٹ بولیا میں بھی جھوٹ بولیا تسی بھی جھوٹ بولیا سارے لشکر والے جھوٹ پہ بولتے نے انہاں چوں ایک میرے نبی دی آل والا حسینی پیا سچ بول رہا ہے جڑا حسینی ہوئے گا جھوٹا نہیں ہوئے گا جڑا غوث منن والا ہوئے گا جھوٹا نہیں ہوئے گا سچا بننا ہی پائے گا سچا بن نہیں پائے گا آپ کلے ہی نے پورے لشکر اندر جڑے سچ پہ بول دے نے ڈاکوؤں نوں حیرت ہو گئی جا کے آدھے گرو نے کیا گرو جی ایک ایہو جہا بچہ بھی آئے وہ کہندا میرے کولو اتنا سامان ہے انہیں کہا بلا کے لے آؤ آپ گرو پوچھیا شہزادے دس تیرے کول کی ہے آپ نے فرمایا اتنی دولت ہے اتنا سامان میرے کول موجود ہے اس جگہ تے موجود ہے بادشاہ مسلمان جڑا ڈاکوؤں دا سردار ہے وہ حیرت وچ پے کے کہندا او بچے سارے اپنا اپنا مال لکا رہے ہیں سارے اپنا اپنا دولت چھپا رہے ہیں اے عبد القادر تو کیوں نہیں چھپایا میرے لفظاں تے غور کرے آج عبد القادر تو کیوں نہیں چھپایا آپ نے فرمایا میں کیویں چھپاواں میں کیویں چھپاواں میں تے سچ دی راہ تے نکلیا واں میں تے سچ دی راہ تے نکلیا وا میں گھروں ٹریا علم دین حاصل کرنے واسطے دین دا صحرا سجان واسطے دین والا بننے واسطے مصطفیٰ والا بننے واسطے میری ماں میری تربیت فرمائی میری ماں میری تعلیم فرمائی میرے شہزادے عبد القادر حامی جی فرمایا جھوٹ نہ بولی جو مرضی مقام آ جائے جو مرضی گھڑی آ جائے اے نہیں کیا میرے رب نے فرمایا کیا میری ماں وصیت فرمائی ہے اے میرے عبد القادر جھوٹ نہ بولیں اگر کوئی میرے ورگا ہوندا اگر کوئی تیرے ورگا ہوندا کہندا اماں تے کہندی رہندی ہے ایتھے پیسے بچا رہی ہے مگر غوث دے منن والے یاری سجان والے اللہ تینوں بھی سلامت رکھے تیرے بچیاں نوں سلامت رکھے اگر سچے معنی اندر یاری پتہ نہیں تے غوث دے نقش قدم تے آ جا اللہ دنیا بھی سلامت فرما دے گا آخرت کی منزل بھی آسان فرما انہیں کہ عبد القادر تیرے کول کیے آج آپ نے فرمایا میرے کو لے آئے انہیں کہ چھپایا کیوں نہیں آپ نے فرمایا میری ماں نے منع فرمایا ہے وہ تصور چاہ گیا حیرت اندر آ گیا سوچی پہ گیا انہیں اپنے آپ کو مخاطب کر کے بولیا وہ تو کادا سردار ہے اور تو کادا سردار ہے ایک طرف 18 سالہ بچہ ہے ایک طرف خوشی جوان سردار ہے آدھی جوانی تے اپنی طاقت بڑا ناز کرنا ہے جنوں چاہے پھڑ کے لٹ لینا ہے ایک پاسے نوجوان ہے ایک پاسے کھوئے ایک ماں دا نافرمان نہیں بنیا تے وعدہ اولا شریک دا نافرمان بن رہا ہے انہیں کیا نانا سردارا سرداری اے نہیں اور سرداری تے بچے آئی ہے انہیں کیا سرداری تے بچے آلی ہے انہیں اتھی توبہ کی تھی حضور غوث پاک دے دست مسلمان ایسا مسلمان ہویا جتنے ہو دے سنگی نے سارے دے مسلمان ہو گئے میں اگلے پاس نہیں جانا اتھو اپنی گل کڑ لوا پتہ چلے میرے غوث پاک سچ دی رات نے تے آپ دا شمار اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ہن مارو میں یا رسول اللہ وحسن اولئک رفیقا میرا اللہ فرمائندا ہے میری صفاں نے جڑا نبیاں دے وچ یا نبیاں نال پیار کرن والا ہے نبیاں دی عقیدت رکھن والا ہے یا سچیاں دے وچ یا
سچیاں دے وچے یا شہیداں دے وچے یا چنگیاں دے وچے وحسنا اولئک رفیقا اللہ فرماندا واہ چنگیاں نال یاری ران والیا تیری یاری نو سلام رب بھی فرماندا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے غوث پاک سچ بولیا پتہ چلیا میرے غوث کا شمار ان 4 صفحاں چوں ایک صدیقہ والی وچوں بھی ہے ایک صدیقہ والی وچوں بھی ہے اس واسطے کہ میرے غوث پاک سچ پہ بول دے نے جڑا سچ بولے او دا شمار صدیقین چوں ہے جڑا سچ بولے او دا شمار صدیقین چ حضور غوث پاک سچے نے آپ دا شمار صدیقہ چوں ہے آپ نیک رات نے آپ دا شمار صالحین چوں ہے تے میرے اللہ نے فرمایا جڑا سچا ہوے جڑا سچائی ہوے جڑا سچائی ہوے جڑا چنگائی ہوے او دے نال یاری لا لو او تہاڈی یاری چنگی ہے اج اسی غوث پاک نال یاری لائیے اج اسی غوث پاک نال یاری لائیے اسی غوث پاک نال محبت پا لئیے اسی غوث پاک نو منن والے کوئی پوچھے تے کیوں منے آئی تے جواب کی دے گا میں جواب دیواں گا میرے رب نے فرمایا ہے صدیقاں نال ہو جاؤ سچیاں نال ہو جاؤ چنگیاں نال ہو جاؤ سارے زمانے دیاں سنگتاں ایک پاسے سارے زمانے دیاں چنگیاں ایک پاسے سارے زمانے دیاں یاریاں ایک پاسے میرے یار میرے پیارے سچیاں تے نیکاں دی یاری ایک پاسے جڑا یار چنگا لے لوے جدی یاری دی تعریف اللہ بھی فرماوے او دی یاری دے کیا کہنے میں غوث نال اس واسطے یاری لائی ہے میں غوث نال اس واسطے پیار کرنا میرے غوث دا شمار چنگیا چ بھی ہے سچیا چ بھی ہے گل پوری یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیوں یاری لائیے غوث پاک نل جواب صرف اتنا دینا ہی وحسنا بس اتنا جواب اور کچھ نہیں کہنا وحسنا اولئک رفیقا بس اتنا جواب دے دیں میں غوث پاک نو دولت ویک کے نہیں منیا میں غوث پاک نو امیر ویک کے نہیں منیا میں غوث پاک نو چٹا ویک کے نہیں منیا میں غوث پاک نو ایسی ویسی دولت ویک کے نہیں منیا میں غوث نو قرآن ویک کے منیا ہے میں غوث نو قرآن ویک کے منیا ہے کہ میں قرآن فرمان دے جڑا سچا ہوئے جڑا نیک ہوئے او دے نال لگ جا میں رب فرماواں گا بایو دیوانے آ تیری سنگت سونی ہے میں اس واسطے پیار کرنا تاکہ قرآن تے عمل ہو جائے عارف کھڑی نو پڑھیے پھر مسلمان ہے آپ نے کلم چکیا کہ چنگے بندے دیسو بتیارو تے بانگ دکان عطا سودا بمے مول نلئیے حلیان ہزار ہاں جی حلیان ہزارہ اتنا دکان سے بہ جاؤ نا کچھ بھی نہ لو گھنٹے بعد نکلو تے خوشبو تے آئی گی نا اسی غوث پاک دی مجلس وچ بیٹھے ہاں کی ہویا ظاہری سامنے نہیں بیٹھے تھے کی ہویا ظاہری نہیں بیٹھے تھے انہاں دی صحبت وچ تے بیٹھے ہاں نا انہاں دی محفل تے سجا کے بیٹھے ہاں نا باہر نکلیں گے تے انشاءاللہ سچیاں دی خوشبو تے آئے گی نا جس سچیاں دی خوشبو نہ آوے نا تے پھر سمجھی کوئی اندر کھوٹ ہے اے تسی ہن کھیر کھانی ہے نا جی کھیر حاضر ہے انشاءاللہ اور سانو اس کھیر تے ناز ہے پریشان نہیں ہونا ایک کوئی بیزتی والی گل نہیں الحمدللہ ساڈے مقدر ساڈے رب نے رکھی ہے ہاں جی الحمدللہ
اسی چنگیاں دے لڑ لا کے چنگی چیز کھانی الحمدللہ انشاءاللہ کہ کھان تو پہلے اتھے ہی بہ کے نیت کر لے انشاءاللہ میں غوث پاک دی محبت دا صدقہ اس تو بعد جھوٹ نہیں بولاں گا کر نیت سارے بولو انشاءاللہ اس تو بعد جھوٹ نہیں بولاں گے انشاءاللہ اس تو بعد تو سچ دا راستہ اختیار کر رب تیرے تے کریم کیویں ہوندا ہے تینوں پتہ ہی نہیں چلنا ہے یار میرا سوال ہے اسی جگ دے جھوٹے ہیں کہ نہیں میں بھی یار تواڈے نال ہی میں کوئی ڈا چنگا نہیں میں تواڈے نال ہی گل کر رہا مینوں اپنے آپ نوں تعریفاں کوئی نہیں پئیاں تعریف صرف سونے دی ذات دی یا سونے دے سونیاں دی تعریف ہے ہاں جی ساری تربیت انہوں نے کیتی او مفتی منیب الرحمان صاحب نا جان دیو نا جان دیو مفتی منیب الرحمان صاحب جان دیو کسی نے کہا مفتی صاحب تانوں چیلنج ہے آؤ مناظرہ کرو آپ نے جواب بھلے کی لکھیا آپ نے فرمایا جا تینوں کھلی چھٹی ہے فتح دا اعلان بھی آدھی دا کر لے تے جشن بھی منا لے سانو مناظریاں دی لوڑ کوئی نہیں سانو نہ شوق ہے مناظریاں دا تے نہ سانو کوئی فتح دا شوق ہے جا تینوں شوق ہے تے باہر کہہ دے سارے نو کہ منیب الرحمان ہار گیا تے میں جت گیا تے جشن بھی منا لے تے ساڈے بزرگاں تربیت کیتی کہ آدھی کوئی تعریف کوئی نہیں تعریف صرف سونے دی ہے بس فتح صرف سونے دی تے سونے دے راہ دیے تے سانو سارے نو نیت کرنی پانی کھیر کھان تو پہلا انشاءاللہ کھیر اس سال چ کھاواں گے کہ سچے ہو جاواں گے لعنت اللہ علی الکاذبین سب پڑھو لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹ تے انشاءاللہ جھوٹ تے جھوٹ بولے والا تے لعنت پا کے کھیر کھا کے اٹھاں گے تے پھر مزہ آ جائے گا تہاڈا اندر بھی تازہ ہو جائے گا تہاڈا باہر بھی تازہ ہو جائے گا غوث پاک دی عادت تے کہیں آنا ہے 33 سال آپ ہی کوئی سکھ دے رہے کہ سچ بولنا ہے 33 سال ساڑھے کو 3 منٹ نہیں بیٹھا جاندہ تو میرے غوث پاک 33 سال اس علم نو سکھیا ہے جنہاں نے پہلے سٹپ تے سچ بول کے پتہ نہیں کنیاں آدھی مجرمہ نو آپ نے کلمہ میں پڑھایا تے ایسا پڑھایا کہ ولی بنا چھڑے کہ مڑ کے انہوں نے جھوٹ نہیں بولیا ہاں اے نہیں کہ غوث پاک کلیاں جھوٹ نہیں بولیا انہاں غوث تا سچ ویک کے پھر ایسے سچے ہوئے کہ قیامت تک مرن تک انہاں جھوٹ نہیں بولیا ہاں جی تعالی اللہ کرے ایسی یاری بھی آ جاوے جڑی یاری اسی پکائیے تے کھائیے تے اس تو بعد کدے زندگی چ اسی جھوٹے نہ ہوئے سچے ہو جائیے اللہ اکبر کبیرہ میرے غوث پاک دی تعلیم کیے میرے غوث پاک دی تربیت کیے میرے غوث پاک نے سکھیا کیے اور میرے غوث پاک دی تعلیم کیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم رب نے فرمایا ہوئے تواڈے نزدیک بڑے لوگ ہون گے جڑے عزت والے ہون گے لیکن ساڈے ہاں عزت والا اوے جڑا ساڈے تو بہتا ڈردا ہے جڑا بہتا متقی پرہیزگار تے عاجز ہے نا اسانوں بہتا پسند ہے ہن اسی ویکھ لئے حضور غوث پاک کتنے کو رب تو ڈردے نہیں سبحان اللہ آئی گل تو ماری کیتی یار سبحان اللہ کہہ دیو قرآن دی آیت ہاں جی اے سبحان اللہ تو اس واسطے کہوائی کہ مزہ آ جائے نا بعد تانوں ایک بار کام ہولا ہو جائے تے بعد مزہ آ جائے عبادت دی عبادت ہو جائے تے ثواب دا ثواب ہو جائے تے رب راضی ہو جائے سبحان اللہ دا مطلب کیا رب پاک ہے اور انشاءاللہ پاک ہے میرے حضور غوث پاک قلائد الجواہر دے اندر لکھیا ہے کہ حضور جا رہے سن شام دا ویلا ہو گیا آپ ایک گاؤں سے گزرے نام ہے گاؤں دا ہلا کی جی ہاں ہلا آپ نے اتھے رات گزارن دا ارادہ فرمایا کی کیتا جی میں ان واقعہ ہی ہوئی پڑھنا ہے تو اس تو بعد تو تھی میری حاضری ختم لیکن یہ واقعہ بڑی بڑا سبق ہے یار میں منن والے واسطے بہت بڑا سبق ہے سانو لوگ بدنام ایویں نہ کرن اسی بدنام بھی ہوئے تو بدنامی سانو مزہ آ جائے اسی انجلے بن جائیے کہ بدنامی چ بھی مزہ آ جائے ہیں آپ ہلا مقام تے رہے ارادہ فرمایا تے اپنے خادم نو پتہ کی فرمایا آپ نے فرمایا میں گل تو دکھا بھی صحیح نا پریشانی کوئی نہیں آپ نے فرمایا جا بھئی خادم پورے گاؤں چ پھر جڑا سب تو ماڑا گھر ہے نا کی جڑا سب تو غریب تے ماڑا گھر ہے نا او لب کے لیا اج دی رات اپا ماڑے دے گھر رہنے اے ہے تعلیم مصطفیٰ اے ہے سیرت مصطفیٰ غوث پاک اصل چے نعرہ مارن دے حقدار نے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اصل نعرہ لان دا حقدار میرے غوث پاکی نے بس یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے سانو موت قبول کی ہونی سانو تو سنت رسول پہ قبول نہیں ہوندی ہاں جی کوئی 2-3 بندے ہیں ایسے جڑے نیت کریں انشاءاللہ اسی غوث پاک دی محبت نال سرکار دی محبت نال داڑھی رکھاں گے
کوئی ایک دو بندے میرے ہاتھ کر میں داڑھی رکھاں گا جی ہے جی کوئی ماشاءاللہ اللہ پاک بزرگاں نو سلامت رکھے کوئی اور بھی محبت والا جڑا کہ میں سنت رسول تے آؤ ماشاءاللہ انہوں نے کہا جی میں چہرے سے جالا ہوں گا آج ادھر 1 تے 2 تے 3 تے 4 یار اللہ یا رسول اللہ یا زندہ باد ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے حوض پاک دے منن والیاں نو 4 یار ہاں جی ماشاءاللہ اچھا اچھا 4 یاراں دے نام تے 4 جواناں نے کہا جی سنت رسول سجاواں گے اللہ انہاں نو استقامت دے تے سانو سارے نو بھی توفیق عطا فرمائے پریشان نہیں ہونا داڑھی کوئی عیب نہیں اگر داڑھی عیب ہوندا نا تے زمانے تو سونا مصطفی ہے جڑے زیارت کراؤ جڑے کھڑے ہوئے سن ہاتھ کھڑا کیتے کہنے کھڑے ہو کے اسی استقبال زیارت جی بزرگو بسم اللہ جڑے جنہوں نے کہا رکھنی داڑھی کھڑے ہو جائے پہلے بھی بنیاد تے پہلے ہی رکھی جی انشاءاللہ ادھر بھی ایک میرے بزرگ دوست نے گیا سی ہاں جی اللہ پاک سلامت رکھے اچھا میں ادھر گل والا ہوں وقت میرے کو بہت تھوڑا ہے آپ اپنی حاضری اختتام ول لے جانی ہے داڑھی اگر ہوندا عیب حسن دے وچ ہوندی رکاوٹ تے کائنات تو وڈا حسین مصطفیٰ دی ذات ہے کائنات سب تو بڑھ کے حسین میرے نبی دی ذات ہے اے نہیں میں کسے داڑھی نہ رکھن دی دل ازاری نہیں کر رہا نا ایسا نہ کوئی سوچے کہ شاید قاری صاحب ساڑی انسلٹ کر رہے ہیں یا ساڑے نہیں ایسی کوئی بات نہیں آپ سرکار کے ذکر سننے آئے آپ شہنشاہ ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں آپ کوئی عام لوگ نہیں ہیں آپ مصطفیٰ کا ذکر سننے کے لیے آئے یہ دعوت فکر ہے یہ دعوت مصطفیٰ کی غلامی کی دعوت ہے اگر یہ حسن میں رکاوٹ ہوتی تو سرکار کے چہرے پہ رب نہ سجاتا پتہ چلا جس چیز کو رب نے مصطفیٰ کے چہرے پہ سجایا ہے یہ کائنات میں انوکھی اور بے مثال ہے کوشش کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم ضرور سنت رسول کو چہرے پہ سجائیں گے اور انشاءاللہ یہ ضرور سجائیں گے اچھا حضور غوث پاک ہلا گاؤں میں رہنے لگے آپ نے فرمایا جو سب سے غریب گھر ہے اس کا انتخاب کیا جائے انتخاب ہو گیا جی ایک بڑھا جی ایک بڑھی نے ایک انہوں نے چھوٹی بیٹی ہے خستہ مکان ہے بالکل گاؤں دے وچ حضور غوث پاک کو پہنچے حضور مکان مل گیا ہے بالکل خستہ ہے ایک بوڑھا نے ایک بڑھیا ہے اور ایک انہوں نے چھوٹی بیٹی ہے وہ بس رہندے نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو بھی بلیو آج رات انہوں نے مکان میں چلی واہ تیرے نصیب کہ غوث پاک بن بلائے تیرے گھر دا مہمان پیا ہاں جی ساڑھے گھر ساڑھا پیر آ جائے نا نہیں ذوق ہے ساڑھے گھر ساڑھا پیر آ جائے ساڑھا پیر دسے بنا یا تسی مزہ ہی نہیں لیا گل کا ساڑھا پیر ساڑھے گھر بن بلائے مہمان بن جائے کہ ساڑھے چہرے دے واہ واہ میرا نصیب میرا مرشد بن بلائے مہمان بن گیا ہے اور جدے گھر مرشدان دا مرشد آئے اور جدے گھر پیران دا پیر دستگیر آئے انہیں آدھے مقدر تے کنہ کو ناز کیتا ہوئے گا رات نو غوث پاک جا کے ڈیرہ لا لیا ان کو میرے ورگا کو گناہگار تھوڑے سی پتہ نہیں سی چلنا ہوگے غوث پاک تے گاؤں چ پتہ نہ چلے ہر پاسے دھوم پائے گی غوث پاک کو فلانے دے ویڑے آگئے علماء مشائخ صوفیاء عالم فاضل امیر غریب بادشاہ سارے اندر جناب ڈیرہ لگ گیا اس غریب دی کلی سی واہ میرے نبی دیا دیوانیا واہ میرے نبی دیا مستانیا اے ساڈا غوث ہے کہ میرے نبی اگر ماڑیاں نو قریب کھیتا ہے تے میرے نبی دے غوث نے بھی ماڑیاں نو دور نہیں کیتا میرے نبی دنیا تو جان لگے تے امی جان نو فرمایا میری پیاری زوجہ میری شریکہ حیات تیرے نیڑے اگر کوئی ہوئے تے بہتا ماڑا ہوئے اللہ میں نو اشفاق صاحب کہہ رہے سن گاری صاحب بڑا افسوس ہے ساڑیاں محفلان دے وچ بس امیر ہی ہوندے جڑا غریب ہوئے نو بلاندے ہی کوئی نہیں ساڑے نکاح میں تے ساڑیاں شادیاں دے وچ جڑا بہتا غریب ہوگے انہوں نیڑے نہیں کوئی جنہیں کاٹن دا سوٹ مایا لا کے وہ پہلی کرسی دے بہ جائے جنہیں جڑا لو لیول دا کپڑا پایا پچھلی کرسی دے بہ جا یہ غلامی رسول نہیں ہے یہ فرق نہیں ہے ہمارے نبی آئے تو یہ فرق مٹا دیے جس فرق کو مٹانے کے اصل عمل غوث پاک نے کیا ہے ورنہ اتنی بڑی رتبے والا آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ جو اس گاؤں میں بہت بڑا گھر ہے عالی شان محل ہے وہاں پہ میرے رہنے کا انتظام کرو تو ہو سکتا تھا آپ نے فرمایا نہیں جو سب سے غریب ہے اس کے گھر میں میرا مقام لگاؤ اس کے گھر میں
تو پتہ چلا کہ غریب کوئی عام نہیں ہوتے. اگر میں نبی کی حدیث پڑھ لوں تو میرے نبی نے فرمایا جب رب کسی بستی پر عذاب نازل کرنا چاہے غربا کو دیکھتا ہے تو عذاب کا ارادہ کینسل کر دیتا. سبحان اللہ. اور شکر مناؤ غریباں دا جنہاں دے وجہ تو تواڈے تے عذاب نہیں ہو رہا. شکر مناؤ انہاں غریباں دا جنہاں تسی اپنی مجلس وچ نہیں بلاندے, آج شادیاں تے نہیں بلاندے. ہاں جی میں کہہ رہے سن جی تو اماموں کیوں نہیں بلاندے جی؟ میں کہا جی امام صرف ختمہ واسطے نہیں, بس ختم پڑھاؤ تو نکاح پڑھاؤ تو جاؤ. امام کو اس قابل تھوڑا ہی تنقید نہیں, لیکن انہوں نے گل کا جواب ہے. لیکن نہیں, تہاڈی مجلس اندر, تہاڈی محفل اندر, تہاڈی تقریب اندر امیر بھی ہوئے تے غریب بھی ہوئے, کسی نو حقیر سمجھ کے پیچھے نہ کریا جائے. یہ غوث پاک دی سیرت کے نبیاں دے سلطان دی سیرت. اچھا رات نو گزرے سارے آگے اللہ اکبر جلانے گرامی میرے نبی دیوں دیوانے غوث پاک نو منن والے ہو. اللہ کرے جڑی گل سنن جا رہے ہیں سانو سارے نو اس تے عمل دی توفیق مل جائے. حضور غوث پاک آ کے ٹھہر گئے, شام دا ویلا ہے, علماء بھی آ رہے ہیں, صوفیاء بھی آ رہے ہیں, عمراء بھی آ رہے ہیں, غریب بھی آ رہے ہیں, وزیر بھی آ رہے ہیں, سفیر بھی آ رہے ہیں, شہنشاہ بھی آ رہے ہیں. کوئی ادھروں آ رہے کوئی ادھروں آ رہے. مجمع لگ گیا. ان کوئی آ کے ادھروں غوث پاک نے فرمایا سونیا ایک گھر بڑا خستہ ہے, سونے گھر بڑا خستہ ہے. اج دے پیر پتہ نہیں کی ہو جائے جڑے غریب نو سلام ہی نہیں کرتے. میں انہاں پیراں دی گل کر رہا جڑے پیر نے پیران دا روپ لیا ہے. جڑا سچا پیر ہوے کدے بھی غریباں تو نفرت نہیں کردا, ماڑیاں نو دور نہیں کردا. اج دا پیر تے جڑا سلامی نہ دے نو سلام نہیں کردا. جڑا پیران دا پیر ہے نہیں گل سمجھ آئی, جڑا پیران دا پیر ہے اونے کیا او دے گھر لے جا جدے کول کچھ نہ ہوے, جدے کول کچھ نہ ہوے. حضور غوث پاک گئے نے, ہن ادھروں آ رہے کوئی ادھروں آ رہے, کوئی نذرانے لے کے آ رہے, کوئی بکریاں لے کے آ رہے, کوئی سونا لے کے آ رہے, کوئی تحائف لے کے آ رہے, کوئی کچھ لے کے آ رہے. کوئی کہندا سونیا ساڈے گھر آ جا, ساڈے گھر آ جا, ساڈے گھر آ جا. میرا گھر سونا ہے, میرا گھر سونا ہے, میرا محلہ سونا ہے, میرا گھر سونا ہے. سونیا بیڈ لائے, سونا بستر لائے. میرے غوث نے فرمایا نہیں نہیں, اسی رات گزارنی ہے تے اس فقیر دے بیڑے گزارنی ہے. سب نے کیا غوث پاک جی آ جاؤ, ساڑھے گھر آ جاؤ. آپ نے فرمایا نہیں, کسے بھیڑ دی تھی, کسے بکری دی تھی. میں اے لفظاں دے اندر بول رہا لیکن تحائف کی ملے وعدہ اولا شریف جان دے. مسلمانہ میرے ورگے گناہگار کو تحفہ مل سکتا ہے. جڑا عبد القادر جیلانی ہوئے کی سمجھائے انہوں کوئی تحفہ ہی نہیں دے گا. نذرانے بھی آئے نے, تحفے بھی آئے نے, مال جمع ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے غوث نے نہیں فرمایا میرے خادم میرے نیڑے آ, جڑی گل میں کرنی ہے سمجھ لائے. کھیر کھان تو پہلے اس نے عمل دی نیت کر لے. میرے غوث پاک نے فرمایا یہ بکریاں اے نہیں فرمایا نال لے لے, سونا نال لے لے, چاندی نال لے لے, دولت نال لے لے, درہم و دینار نال لے لے. فرمایا نہیں نہیں او میرے خادم جی آ سونیا. فرمایا سارا دا سارا, سارا دا سارا مال اس بابے نو دے دے. یا رسول اللہ لبیک. غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے, غوث اعظم محمد کا محبوب ہے. غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے کہ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے. آپ نے فرمایا نال نہیں لے جانیاں, جتنا کچھ آیا نا سارا اس بلڈے نو دے دیو.
تے ساڈی سیرت اپنے آپ ویکھ لو ساڈی کی ہے، میں نہیں کچھ کو کہنا، اسی کیاں تے غوث پاک دی سیرت کی ہے۔ ہر بندہ جائزہ لے لوے، ہر بندہ پھر سوچ لوے اصل غوث والا کون ہے تے اصل غوث تو دور رہن والا کون ہے۔ حضور غوث پاک رات کڈی تے صبح چلے گئے تے جڑا بیان کردا ہے آپ دا خادم کہندا میں 2 سال بعد گزریا تے میں ویکھیا سب تو اچا مکان اسے بابے دا ہی سی۔ میں نیڑے ہو کے کہا بابا کی ہوئی ہے؟ انہیں کہا یار غوث پاک دی اس رات دا صدقہ میرے رب نے لہرہ بہرہ ہی کر چھڑی ہے۔ حضور غوث پاک چاندے تو نال نہ لے جاندے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں میں ایسے واسطے ہی رات چنی سی تاکہ کسی غریب دا بھلا ہو جائے۔ ساڈے ہاں جڑا غریب ہوئے مکہ مارو اندر ہی پھیڑو، انہیں سر چھایا کیوں ہے؟ کوئی غریب بیچارہ غریب دا بچہ افسر لگ جائے نا تو لوگ اندر اوئے یہ تا پتر کیوں لگ گیا ہے؟ کسی دی ہٹی چل پوے تو پیر صاحب کو پیر جی دی کیوں چل پئی، مارو تویز تو بیڑا غرق ہوئے۔ اے غوث پاک منن والیاں دا کام نہیں۔ غوث پاک دے منن والے دا کام کی ہے؟ جڑا ماڑا ہوئے سہارا دے انہوں تھا، باہر کو ڈگدا ہوئے تے پیارا وکڑا میرا کچھ لگدا ہے تے مووی بنا کے ٹور پاؤ، مردے نو مرن دیو، ڈگدے نو ڈگن دیو، روندے نو رون دیو، او دا خون چل چل کے اجل نو پہنچ رہا ہے، سانو مووی دی پئی۔ اے سرکار دی نہ تعلیم ہے نہ غوث پاک دی تعلیم۔ اے کون گل سنے گا تے کون منے گا؟ اسی غوث پاک نو منیے تے نال غوث پاک دی سیرت نو بھی اپنائیے، پھر مزہ آئے گا کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز بھی کیا ہے لوہو قلم تیرے۔ حضور غوث پاک نے سرکار سے وفا کی تو میرے وحدہ لا شریک نے کون سی شانیں دیں وہ تو میں نے بھی شروع ہی نہیں کی ہیں۔ تو گھنٹہ آپ کا ہو گیا، 22 منٹ میں میک میرے حوالے تھا، 22 منٹ ہو گئے۔ ہاں جی غوث پاک نو منن والے ہو گئے، چلیں گے بس کرا نہیں، بس اتنی بڑی ہے، انشاءاللہ اگلے سال اگے ٹور پاؤں گے۔ ہاں جی اگلے سال چلو جمعے تک اگے ٹور پاؤں گے، کیونکہ اسی 4.5 رک سکتے ہیں، غوث کا مقام نہیں پہنچ سکتے۔ ان ہستیاں دے بارے رب نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار کی کیا؟ خبردار۔ اے ٹرانسپورٹ کی نو کہندے جی، اے جڑا بجلی والا ٹرانسفارم، ادھر تھلے بڑا سارا خبردار لکھ دین، تھلے لکھ دین ہاتھ نہ لائیں جان تو جائیں گا۔ میری گل سمجھو، خبردار ڈینجرس کی جی؟ ہاں جی معذرت اگر لفظ اگے پیچھے بھی ہو جاتے تے پڑھے لکھے غلطیاں بھی بڑی کرتے ہیں، ہاں جی اگے پیچھے ہو جائے تو معذرت، خبردار جان کا خطرہ ہے۔ رب فرماتا ہے اللہ خبردار اتھے نہ بولی ایمان دا خطرہ ہی، خبردار اتھے جان جائے گی، خبردار اتھے ایمان جائے، اے میرا ہی خبردار اتھے نہ بولی الا ان اولیاء اللہ جڑا میرا ہو جاوے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہن نہ خوف نیڑے آن دیاں گا نہ غم نیڑے آواں گا۔ سونیا تیرا ہے کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرا ہوے جڑا مصطفیٰ والا ہو جاوے تے متقی بن جائے، او میرا لہم البشرا فی الحیات الدنیا۔ اللہ فرماتا ہے دنیا وچ بھی تے آخرت وچ خوشخبری فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دا کلمہ جڑا نکل جاوے تے بدل نہیں سکتا۔ اگر میں کہہ دیتا ہے تے خوف نہیں تے نہیں، ایک میری گل تھوڑی ہے، میں کہ صبح ہو تے شام نو اور، آج ہور تے کل ہور، میں اگے نہیں جانا اگے آپ ہی سمجھ جاؤ، اور نہیں میں گل کرنی، لیکن رب فرماندا لا تبدیل لکلمات اللہ، رب فرماندا رب دا کلمہ بدل نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو بزرگوں نوجوان دوستو، آخری بات یہ ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے جو سچا مصطفیٰ والا ہے، جو سچا قرآن والا ہے، جو سچا ایمان والا ہے، جو سچا نماز والا ہے، جو سچا سچ بولنے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنے نبی کے غلاموں میں رکھے۔ تو یہ جو آپ سن کے جا رہے ہیں نا، یہ جو آپ سماعت کر کے جا رہے ہیں نا، اس میں آپ کے لیے سبق ہے۔ اور یاد رکھیں میں جب بھی بات کرتا ہوں نا تو اس میں خود کو بھی شامل کر کے یہ بات کرتا ہوں، ہمیں جب بھی کچھ سننے جانا چاہیے نا، کچھ سیکھنے کی نیت ضرور کرنی چاہیے، یہ کرنی چاہیے
سیکھنے کی نیت ضرور کرنی چاہیے. اور اگر ہم 5 منٹ بات سنیں، اگر ہم 10 منٹ بات سنیں، اگر ہم 1 گھنٹہ بات سنیں، اس پوری گفتگو میں ہمیں سبق ضرور لینا چاہیے. آپ یہاں سے ایک بات بھی لے گئے نا جس پہ عمل کیا، آپ کی بھی بخشش ہو جائے گی، میری بھی ہو جائے گی. اگر نہیں لیا تو بس. ساڑھے استاد محترم اللہ درجات بلند فرمائے خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے سن کہ تقریرہ نہ چس کے واسطے سنانی ہے نہ چس کے واسطے سننی ہے. تقریر اگر کرنی ہے تو سننی ہے تو عمل واسطے نہیں، تو چس کے لینے واسطے نہیں. چس کے اور بھی بڑے نے، چس کے ہاں عمل کرو گے رب تعالی لذت آپ ہی عطا فرما دے گا. رب دی راہ تے لذت نہیں تے پھر کڑے پاسے لذت ہے یار؟ اگر راہ خدا اندر لذت نہیں تے پھر کڑے پاسے لذت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک کی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ سانو سارے نو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. جڑا پڑھیا ہے سنیا ہے اللہ قبول فرمائے. بے ادبی گستاخی توہین اللہ ساری معاف فرمائے اور ہماری حاضری قبول فرماتے ہوئے ہمیں سچا مصطفیٰ کا نوکر اور غوث پاک کا نوکر بنائے. آمین. وما علیہ